أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين.
وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. سورہ صبا کی آیات 28 سے 33 تک پڑھی گئی. ترجمہ سماعت فرمائی. اور تجھ کو جو ہم نے بھیجا تو سارے لوگوں کے واسطے خوشی اور ڈر سنانے کو، لیکن بہت لوگ نہیں سمجھتے اور کہتے ہیں کہ کب ہے یہ وعدہ اگر تم سچے ہو. تو کہے ہمارے لیے وعدہ ہے ایک دن کا، نہ دیر کرو گے اس سے ایک گھڑی نہ جلدی. اور کہنے لگے منکر ہم ہرگز نہ مانیں گے اس قرآن کو اور نہ اس سے اگلے کو، اور کبھی تو دیکھے جب کہ گناہگار کھڑے کیے جائیں اپنے رب کے پاس، ایک دوسرے پر ڈالتا ہے بات کو. کہتے ہیں وہ لوگ جو کمزور سمجھے جاتے تھے بڑائی کرنے والوں کو، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایماندار ہوتے. کہنے لگے بڑائی کرنے والے ان سے جو کہ کمزور ہو گئے تھے، کیا ہم نے روکا تم کو حق بات سے تمہارے پاس پہنچ چکنے کے بعد؟ کوئی نہیں، تم ہی تھے گناہگار. اور کہنے لگے وہ لوگ جو کمزور گنے گئے تھے بڑائی کرنے والوں کو، کوئی نہیں پر فریب سے رات دن کے جب تم ہم کو حکم کیا کرتے تھے کہ ہم نہ مانیں اللہ کو اور ٹھہرائیں اس کے ساتھ برابر کے ساجی، اور چھپے چھپے پچھتانے لگے جب دیکھ لیا عذاب. اور ہم نے ڈالے ہیں توق گردنوں میں منکروں کے، وہی بدلہ پاتے ہیں جو عمل کرتے ہیں. ان آیات میں دو حصے ہیں. پہلی آیت ایک حصہ ہے اور اس کے بعد والی آیت میں دوسرا حصہ ہے. پہلی آیت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی رسالت تمام جہان کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے. لیکن اس حقیقت سے اکثر لوگ واقف نہیں ہیں. اور ہم نے تو آپ کو تمام لوگوں کے واسطے، خواہ جن ہو یا انسان، عرب ہوں یا عجم، موجود ہوں یا آئندہ آنے والے ہوں، سب کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. ایمان لانے پر ان کو ہماری رضا و ثواب کی خوشخبری سنانے والا، اور ایمان نہ لانے پر ان کو ہمارے غضب اور عذاب سے ڈرانے والا. لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے، جہالت یا عناد کی وجہ سے انکار و تکذیب کرنے لگ جاتے ہیں. جہالت مطلب یہ کہ آدمی کو علم نہ ہو، وہ جانتا نہ ہو. عام طور پر تو معنی جہالت کے یہی لیے جاتے ہیں کہ آدمی کو علم نہ ہو، معلومات نہ ہو، وہ اننون ہو، اگنورینٹ ہو. لیکن جہالت کا اصل مفہوم صرف معلومات کا نہ ہونا نہیں.
بلکہ جہالت ایک خاص قسم کی صفت ہے جس پہ انسان معلومات رکھنے کے باوجود مانتا نہیں اور اس کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے، حالانکہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ فلاں بات صحیح ہے۔ اس خاص صفت کا نام جہالت۔ عام مفہوم میں تو جہالت معلومات کے نہ ہونے کو سمجھا جائے گا، لیکن ایک خاص صفت ہے وہ جس کی وجہ سے بہت سے لوگ معلومات رکھنے کے باوجود یا تو اس پر عمل نہیں کرتے یا ان معلومات کو حقیقی معنوں میں مانتے نہیں۔ چنانچہ مشرکین عرب کا بھی یہی حال تھا کہ وہ لوگ معلومات تو رکھتے تھے اور حقائق سے واقف تھے، اس کے باوجود بہت ساری چیزوں کو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، اسی وجہ سے ان کو بھی جاہل قرار دیا گیا۔ آج بھی بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، بظاہر سمجھدار ہوتے ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹی کی ڈگریاں رکھتے ہیں، لیکن ان کا برتاؤ جو ہوتا ہے وہ جاہلانہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ کسی کو عہدیدار بنا دیا گیا، اس کی قابلیت کی بنیاد پر، اس کی ڈگریوں کی بنیاد پر، اور عہدیدار جو ہوتا ہے وہ بڑے بڑے کمپٹیٹیو ٹیسٹ پاس کر کے آتا ہے، تمام لوگوں کو پیچھے چھوڑ کر وہ آگے نکلتا ہے تو سب سے زیادہ ہوشیار، سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ، سب سے زیادہ نالج رکھنے والا، سب سے زیادہ قابلیت رکھنے والا ہوتا ہے۔ لیکن جب اپنا عہدہ سنبھالتا ہے تو بجائے اس کے کہ اپنے عہدے کا حق ادا کرے، وہ لوگوں کا حق مارنا شروع کر دیتا ہے۔ رشوت ستانی میں، اسکیمز میں، وغیرہ وغیرہ میں جو ملوث ہو جاتا ہے، یہ اس کی جہالت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ وہ تو بہت بڑا پڑھا لکھا ہے، بہت بڑا سمجھدار ہے، اور اس کی سمجھداری کا لوہا اس نے تمام دنیا میں اور تمام اپنے ساتھی لوگوں میں منوا لیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کام جو کر رہا ہے وہ جہالت کا ہے۔ تو جہالت ایک صفت ہے۔ مشرکین عرب کا یہی حال تھا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا اچھی طرح سے جانتے تھے، دنیا کے دوسرے لوگ اتنی اچھی طرح سے نہیں جانتے تھے، اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے والدین، آپ کے دادا اور آپ کے چچا، یہ سارے کے سارے عرب میں بہت مشہور و معروف تھے۔ ان کی شرافت، ان کا خاندان، ان کی پاک دامنی، ان کی پاکیزگی، ان کے اخلاق، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، یہ تو کسی تعارف کی محتاج ہی نہیں۔ قرآن مجید گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے لوگ اپنے بیٹوں کو پہچانتے، اور 40 سال تک کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پورے عرب کے سامنے کھلی کتاب کی طرح تھی۔ آپ کا بچپن کتنا پاکیزہ رہا، آپ کی جوانی کتنی پاک دامن رہی اور کتنی بااخلاق رہی، عدل کا، انصاف کا، امانت داری کا، صدق و صفا کا بہترین نمونہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک۔ لیکن اس کے باوجود جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا کلام لوگوں کو سنایا اور لوگوں کو کہا کہ دیکھو میری زندگی تمہارے سامنے ہے، میں نے کبھی جھوٹ نہیں کہا، اگر اس پہاڑ کے اوپر ٹھہر کر میں تم کو یہ بات بتاؤں کہ اس کے پیچھے ایک فوج ہے چھپی ہوئی جو تم پر حملہ کرنے والی ہے، تو کیا تم میری بات کا اقرار نہیں کرو گے؟ تو سب نے کہا کہ آپ کی بات کو ہم مان لیں گے، بالکل آپ تو سچ کہنے والے ہیں، اگر کوئی دشمن ہے اس پہاڑ کے پیچھے اور وہ ہم پر حملہ کرنے والا ہے، ایسی کوئی بات ہے تو آپ بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بس ایسے ہی سمجھو کہ تم لوگ سب یہ بات کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہ بات لوگوں نے یہاں تک تو سب مانتے تھے کہ محمد سچے ہیں، امانت دار ہیں، عدل و انصاف کرنے والے ہیں، آپ کی زندگی بالکل پاک و صاف رہی ہے، ہر قسم کے گناہ سے، بدکاری سے، برائی سے، جھوٹ سے آپ بچے ہوئے رہے۔ لیکن جیسے ہی آپ نے یہ کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو سارے لوگ دشمن، اور وہ جو سب سے قریب تھے، جو چچا تھے، انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر اٹھا کر مارنا شروع کیا۔ تو یہ بات بتا رہی ہے کہ جانتے تو تھے وہ کہ محمد سچے ہیں،
علم نہیں تھا ان کو، ایسی بات نہیں، حقیقت میں وہ علم رکھتے تھے کہ محمد کے سوا سارے مکے میں کوئی سچا اور پکا نہیں، لیکن اس کے باوجود جہالت کا یہ مظاہرہ کیا کہ پتھر مارنے لگے، اور یہ مظاہرہ جہالت کا بڑے لمبے عرصے تک کے جاری رہا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا، اور درمیان میں بے شمار ایسے واقعات پیش آئے جس میں یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ عرب کا بچہ بوڑھا جوان عورت مرد سب جانتے تھے کہ محمد اپنے دعوی نبوت میں بالکل سچے۔ ایک مرتبہ مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کا وقت ہے، تہجد پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، اور یہ لوگ قرآن تو سنتے تھے، بظاہر سامنے انکار کرتے تھے، نام رکھتے تھے شاعری ہے، مجنون کا کلام ہے، کہانت ہے اور دیوانے کی بڑھ ہے، یہ سب باتیں تو ظاہر میں لوگوں کے سامنے کیا کرتے تھے، لیکن ان کا دل اندر سے چاہتا تھا کہ قرآن بڑا عجیب کلام ہے، اس میں بڑا لطف ہے، بڑی شیرینی ہے، بڑی فصاحت و بلاغت ہے، اس کے سننے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ چنانچہ رات میں چپکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے قریب آ کر ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابو سفیان، 4-5 سرداران قریش حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے مختلف کونوں کے باہر کھڑے ہو اور قرآن سننے لگے۔ جب صبح ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ختم ہوئی تو یہ چاروں کے چاروں نکل کر واپس جانے لگے، اور چلتے چلتے راستے میں ایک موڑ پر چاروں کی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو جو دیکھا تو سٹپٹا گئے، اور ہر کوئی دوسرے سے پوچھنے لگا کہ بھئی تم اتنی رات کے بعد صبح جبکہ ابھی سورج بھی طلوع نہیں ہوا ہے کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو دوسرا پوچھنے لگا تم کہاں سے آ رہے ہیں، تیسرا پوچھنے لگا تم کہاں سے آ رہے ہیں، چوتھا پوچھنے لگا تم کہاں سے آ رہے ہیں۔ اب ہر ایک دوسرے سے ڈرا ہوا ہے کہ کہیں ہماری پول نہ کھل جائے۔ تو بہرحال ایک نے ہمت کی اور کہا کہ دیکھو بھائی بالکل سچ بات بتاتا ہوں کہ ہم رات میں جو ہے محمد کے مکان کے پاس گئے تھے، اور ہم کو جو ہے قرآن سننے کے اندر بڑا لطف آ رہا تھا، اس لیے ہم قرآن سننے کے لیے گئے تھے۔ دوسرے نے کہا کہ واللہ میرا بھی یہی حال ہے کہ میں بھی محمد سے قرآن سننے کے لیے گیا۔ تیسرا بھی وہی کہنے لگا، چوتھا بھی وہی کہنے لگا، اور پھر چاروں نے مل کر یہ طے کر لیا کہ اب ہم جبکہ لوگوں کو دن میں محمد سے دور کرتے ہیں، بھٹکاتے ہیں اور محمد کے متعلق مختلف باتیں کہتے ہیں، اور اگر لوگوں کو پتہ چلا کہ رات میں ہم خود جا کر محمد کا کلام سنتے ہیں تو ہماری سماج میں کیا حیثیت رہ جائے گی، کیا ویلیو رہ جائے گی ہماری۔ اس لیے چاروں مل کر یہ بات طے کرو کہ کل سے ہم یہاں پر قرآن سننے کے لیے نہیں آئیں گے، چاہے کچھ ہو جائے، ہم اپنے اپنے گھروں میں رہیں گے، کوئی بھی نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، سب نے معاہدہ کر لیا اور سب جو ہے ایک دوسرے سے عہد کر کے واپس چلے گئے۔ دوسری رات آئی، اور دوسری رات جب آئی اور وہ وقت شروع ہوا جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں، تو ہر کوئی اپنے اپنے بستر پر بے چین ہو گیا، نیند اڑ گئی اور کروٹیں بدلنے لگا۔ ایک نے سوچا کہ وہ تو تینوں کل نہیں آنے کا وعدہ کر کے چلے گئے ہیں، میں اکیلا جاؤں گا تو کس کو پتہ چلے گا، اور خاموشی سے جا کے سن کے آؤں گا۔ دوسرے کے دل میں بھی یہ بات آئی، تیسرے کے دل میں یہ بات آئی، چوتھے کے دل میں یہی بات آئی، اور پھر اپنے اپنے مکان سے سب نکلے اور پھر اپنے اپنے کونے پہ آگے ٹھہر گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سننے لگے۔ یہاں تک کہ وہی وقت آیا، صبح ہوئی تو پھر چاروں اسی موڑ پہ دوسرے دن مل گئے، اور پھر ایک دوسرے کو پوچھنے لگے کہ بھائی کل تم وعدہ کر کے گئے تھے، کیوں آ گئے آج؟ دوسرے نے پوچھا کہ تم بھی تو وعدہ کر کے گئے تھے، تم کیوں آ گئے؟ تیسرا چوتھا سب وہی بولنے لگے۔ پھر اس کے بعد سب مل کے طے کرے کہ اب تو ہم بالکل قطعی وعدہ کرتے ہیں کہ کل سے نہیں آئیں۔ ہوا یہ کہ ہم تو کل وعدہ کر کے گئے تھے، لیکن جب رات آئی اور وہ وقت شروع ہوا تو ہم کو بے چینی شروع ہو، اور ہم کو یہ احساس ہوا کہ تم تینوں تو وعدہ کر کے چلے گئے ہیں، تم لوگ تو نہیں آئیں گے، ہم اکیلے جا کر سن کے آئیں گے تو تم کو کیا پتہ چلے گا۔ لیکن اتفاق یہ ہے کہ تینوں اور چاروں کی پھر سے ملاقات ہو۔ اس طرح سے یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چھپ چھپ کے چوری چوری کلام اللہ کا سنتے رہتے۔
اور دل سے ان کو یہ گواہی ملتی تھی کہ یہ کلام اللہ کا ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، اور محمد اپنے دعوی نبوت اور رسالت میں بالکل سچے ہیں۔ ایسے کئی واقعات ہیں۔ ایک مثال کا یہ واقعہ ذہن میں رکھیے اور اس کے بعد آئیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا لیکن تمام انسانوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ ہیں جو اس حقیقت کو جانتے نہیں۔ سابقہ آیات میں توحید اور حق تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے کا بیان تھا۔ اس آیت میں رسالت کا اور بالخصوص ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا تمام اقوام عالم موجودہ اور آئندہ کے لیے عام ہونا بیان کیا گیا ہے۔ کافۃ للناس، لفظ کافہ عربی محاورے میں کسی چیز کے سب کو عام اور شامل ہونے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جس میں کوئی مستثنی نہ ہو۔ اصل عبارت ترکیبی کا تقاضا یہ تھا کہ للناس کافہ کہا جاتا، کیونکہ لفظ کافہ حال ہے ناس کا، مگر عموم بعثت بیان کرنے کا اہتمام واضح کرنے کے لیے لفظ کافہ کو مقدم کر دیا گیا۔ مقدم مطلب پہلے، یہاں پر ترتیب یہ بتلائی گئی کہ للناس کافہ، تمام لوگوں کے لیے کافی ہے، یہ کہا جا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ترتیب الٹ دی، آرڈر بدل دیا، اور کافتن کا لفظ پہلے اور للناس کا لفظ بعد میں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام لوگوں کے لیے ہونا، کافہ کا لفظ زیادہ اہم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے لایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء مبعوث ہوئے ہیں ان کی رسالت و نبوت کسی خاص قوم اور خاص خطے زمین کے لیے تھی۔ یہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی فضیلت ہے کہ آپ کی نبوت ساری دنیا کے لیے عام ہے، اور صرف انسان ہی نہیں جنات کے لیے بھی ہے، اور صرف ان لوگوں کے لیے نہیں جو آپ کے زمانے میں موجود تھے، بلکہ قیامت تک کے آنے والی انسانی نسلوں کے لیے عام ہے۔ اور آپ کی نبوت اور رسالت کا تا قیامت باقی اور مسلسل رہنا ہی اس کا مقتضا ہے کہ آپ خاتم النبیین ہوں اور آپ کے بعد کوئی نبی مبعوث نہ ہو، کیونکہ دوسرا نبی جب مبعوث ہوتا ہے، جب پہلے کی شریعت اور تعلیمات مسخ اور محرف ہو جائیں تو دوسرا نبی اصلاح خلق کے مقصد کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ حق تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور اپنی کتاب قرآن کی حفاظت کا تا قیامت خود ذمہ لے لیا ہے، اس لیے وہ قیامت تک اپنی اصلی حالت میں قائم رہے گی اور کسی اور نبی کے مبعوث ہونے کی ضرورت باقی نہ رہے گی۔ صحیح بخاری و مسلم وغیرہ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں ملی۔ ایک یہ کہ میری مدد اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا رعب دے کر فرمائی ہے کہ 1 مہینے کی مسافت تک لوگوں پر میرا رعب چھا جاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ میرے لیے پوری زمین کو مسجد اور طہور بنا دیا گیا ہے۔ پچھلے انبیاء کی شریعتوں میں ان کی عبادت خاص عبادت گاہوں ہی میں ہوتی تھی، ان کی مساجد سے باہر میدان یا گھر میں عبادت نہ ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے پوری زمین کو اس معنی میں مسجد بنا دیا کہ ہر جگہ نماز ادا کی جا سکتی ہے، اور زمین کی مٹی کو پانی نہ ملنے یا پانی کا استعمال مضر ہونے کی صورت میں طہور یعنی پاک کرنے والا بنا دیا کہ اس سے تیمم کر لیا جائے تو وضو کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ تیسرے یہ کہ میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا ہے۔ مجھ سے پہلے کسی امت کے لیے مال حلال نہیں تھا، بلکہ حکم یہ تھا کہ جنگ میں جو مال کفار کا ہاتھ آتا اس کو جمع کر کے ایک جگہ رکھ دیں، وہاں ایک آسمانی آگ بجلی وغیرہ آ کر اس کو جلا دے گی، اور یہ جلا دینا ہی اس جہاد کی مقبولیت کی علامت ہوگی۔ امت محمدیہ کے لیے مال غنیمت کو قرآن کے بتلائے ہوئے اصول کے مطابق تقسیم کر لینا اور اپنی ضروریات میں صرف کرنا جائز کر دیا گیا۔ چوتھے یہ کہ مجھے شفاعت کبریٰ کا مقام عطا کیا گیا، یعنی حشر کے میدان میں جس وقت کوئی پیغمبر شفاعت کی ہمت نہ کرے گا، مجھے اس وقت شفاعت کا موقع دیا جائے گا۔ پانچویں یہ کہ مجھ سے پہلے ہر نبی اپنی مخصوص قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا، مجھے تمام اقوام عالم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یہ حدیث جو طویل ہے جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 خصوصی صفات کا ذکر آیا ہے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیگر پیغمبروں کو یہ خصوصیات عطا نہیں کی گئی۔ سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے
روب کے ذریعے سے مدد فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روب ایسا چھا جاتا تھا لوگوں کے دلوں پر کہ دور سے ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ڈر جاتے تھے، ہیبت طاری ہو جاتی تھی ان کے اوپر۔ اور دوسرا وصف یہ بیان کیا گیا کہ تمام زمین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کی امت کے لیے مسجد بنا دیا گیا۔ اور یہاں مسجد کا مطلب یہ جیسی مسجد کی عمارت ہوتی ہے جس میں خاص طور سے صرف نمازی ادا کی جاتی ہے، ویسی مسجد نہیں ہے، بلکہ آدمی جس کسی بھی علاقے میں ہو، زمین کے کسی بھی حصے میں ہو، اگر وہاں قریب میں مسجد نہیں ہے یا وہ کسی وجہ سے مسجد نہیں جا سکتا ہے تو جہاں پر بھی وہ ہو وہیں پر وہ نماز ادا کر سکتا ہے۔ اس معنی میں یہ مسجد بنا دی گئی۔ وجہ اس کے خصوصیت کے ساتھ بیان کرنے کی یہ ہے کہ دیگر پیغمبروں کے لیے یہ خصوصی رعایت نہیں تھی۔ پہلے کی امتوں کے لیے یہ بات ضروری تھی کہ وہ مسجد ہی میں جا کر نماز ادا کریں، اپنے گھر میں، اپنے سفر کے دوران میں، اپنے میدان میں وہ نماز ادا نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی رعایت دی گئی کہ تمام زمین میں کہیں بھی کوئی آدمی نماز ادا کرتا ہے تو وہ ادا ہو جاتی ہے۔ اور تیسری خصوصیت یہ بیان کی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمام مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا۔ حلال کرنے کا لیے یہ نہیں ہے کہ تمام مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود لے لیں، بلکہ اس کے اصول بیان کیے گئے کہ سپاہیوں اور مجاہدین کا کتنا حصہ ہو، بیت المال میں کتنا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ملے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کی تفصیلات قرآن مجید میں بیان کی گئی۔ مطلب یہ کہ جو بھی اصول ہے اس اصول کے مطابق غنیمت کا مال استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن پچھلی قوموں کے لیے، پچھلی امتوں کے لیے غنیمت کا مال استعمال کرنا حلال نہیں تھا۔ وہ تمام مال لے جا کر کسی خاص مقام پر رکھ دیا جاتا تھا، آسمان سے کوئی آگ آتی اور اس کو جلا ڈالتی تو یہ اس بات کی علامت تھی کہ یہ جہاد قبول ہو گیا، اور اگر وہ نہیں جلاتی تو پھر مطلب یہ تھا کہ یہ جہاد قبول نہیں ہوا۔ مال غنیمت کہتے ہیں جب جہاد ہوتا ہے، جنگ ہوتی ہے کافروں سے، اس کے بعد کافر جو مال چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، چاہے وہ مال کی کوئی شکل کیوں نہ ہو، روپیہ پیسہ ہی نہیں بلکہ ان کا ہتھیار ہے، ان کے استعمال کی چیزیں ہیں، ان کے کھانے پینے کا سامان ہے، ان کی سواریاں ہیں، جو کچھ کے مال وہ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، یا دشمن کے سپاہی جو قید ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ جو مال ہوتا ہے وہ سب کا سب مسلمانوں کی ملکیت ہو جاتا ہے، اور اس کے خاص اصول کے تحت وہ مسلمانوں کے درمیان میں تقسیم ہوتا ہے، اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ جس طرح سے مال غنیمت پچھلی امتوں میں کسی خاص مقام پر رکھ دیا جاتا تھا، آسمان سے آگ آتی اور اس کو جلا ڈالتی تھی، ایسا ہی معاملہ قربانی کا بھی تھا کہ پچھلی قوموں کو قربانی دینے کا یہ طریقہ تھا کہ وہ قربانی کا جو بھی مال ہوتا تھا، چاہے وہ قربانی کے جانور کی شکل میں ہو، گوشت کی شکل میں ہو، یا کسی اور منت اور نیاز کی شکل میں ہو، کوئی بھی قسم کا مال ہو، وہ لے جا کر پہاڑوں پر رکھ دیتے تھے، آسمان سے آگ آ کر اس کو جلا ڈالتے۔ تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ منت، یہ نیاز یا یہ قربانی اللہ کے یہاں قبول ہو گئی، اور اگر وہ آگ نہیں کھاتی تو وہ قربانی قبول نہیں ہوتی۔ لیکن امت محمدیہ کے لیے یہ خاص رعایت کی گئی ہے کہ یہاں پر بھی قربانی کرنے والا استعمال کر سکتا ہے، اس کا گوشت خود کھا سکتا ہے، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو، غریب و غربا کو، مساکین کو وہ گوشت دے سکتا ہے اور وہ اس کو خوشی سے کھا سکتے ہیں۔ یہ بھی امت محمدیہ کی خصوصیت ہے، لیکن یہاں پر صرف مال غنیمت کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر چوتھا وصف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ کا مقام عطا کیا جائے گا قیامت کے دن، جبکہ تمام امت کی تمام لوگ اس بات کے منتظر ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب کو شروع کرے، اور وہ لوگ جائیں گے مختلف پیغمبروں کے پاس، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، تمام پیغمبروں کے پاس جانے کے بعد آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اس بات کی اجازت دیں گے کہ وہ تمام کی شفاعت کریں، اور اس کے بعد سے حساب کتاب شروع ہوگا۔ اس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں۔ پانچویں صفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ تمام انبیاء کو مخصوص علاقوں کے لیے، مخصوص زمانے کے لیے اور مخصوص علاقے کے لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا جاتا تھا۔
ابراہیم علیہ السلام ایک خاص زمانے تک نبی، نوح علیہ السلام اگرچہ کہ 950 سال تک کے پیغمبر رہے لیکن اسی زمانے کے لیے تھے جس زمانے تک کے وہ تھے. اس کے بعد پھر دوسرے پیغمبر آنا شروع ہوئے تو ان کی نبوت کا سلسلہ، ان کی شریعت کا سلسلہ شروع ہو گیا. اسی طرح تمام پیغمبروں کا یہی حال تھا کہ وہ اپنے اپنے زمانے تک، اپنے اپنے مقام تک محدود تھے، اور پھر ایک ایک زمانے میں مختلف علاقوں میں کئی پیغمبر بھی رہے ہیں. جیسے لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ایک ہی تھا. ایک علاقے میں لوط علیہ السلام آئے، دوسرے علاقے میں ابراہیم علیہ السلام آئے. ایک علاقے میں موسیٰ علیہ السلام تھے تو دوسرے علاقے میں شعیب علیہ السلام بھی تھے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام بھی تھے. اسی طرح وقت واحد میں 3 پیغمبروں کا زمانہ. اور پھر دیگر بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے بارے میں اگر آپ تفصیلات کا جائزہ لیں تو پتہ چلے گا کہ ایک ایک زمانے میں مختلف دنیا کے علاقوں میں مختلف پیغمبر رہے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ جس زمانے میں آپ تشریف لائے تو کوئی دوسرا پیغمبر پوری دنیا میں نہیں ہے، اور پھر آپ کے آنے کے بعد بھی زمانے دراز یعنی قیامت تک کے کوئی اور پیغمبر آنے والا بھی نہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عالمین کی رسالت ہے، آپ کی نبوت عالمین کی نبوت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی آپ کا ایک خاص وصف استعمال فرمایا ہے تو عالمین کا لفظ استعمال فرمایا ہے. یہاں پر بھی فرمایا کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، تمام انسانوں کے لیے آپ کو بشیر و نذیر بنا کر بھیج دیا گیا. اور دوسری جگہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام عالمین کے لیے آپ کو رحمت بنا دیا گیا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی وسعتیں ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. دوسرا حصہ ہے آیتوں کا، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ آج کی آیتیں 2 حصوں پر مشتمل ہیں. پہلا حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمی رسالت کے سلسلے میں تھا، اور دوسرا حصہ ہے قیامت کا ایک منظر. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے مختلف مناظر مختلف جگہوں پر بیان کیے ہیں. یہاں پر بھی ایک خاص منظر بیان کیا جا رہا ہے. پہلے تو لوگ جب ان کے سامنے قیامت کے بارے میں کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کب آئے گی قیامت، وہ آتی نہیں آتی نہیں معلوم، ہم نہیں سمجھتے کہ قیامت کبھی آنے والی ہے. ایسی باتیں لوگ کیا کرتے ہیں. تو انہی کے اس قسم کی گفتگو کا جواب دیا جا رہا ہے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، لوگ کہتے ہیں کہ وہ وعدہ جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کب آئے گا، اگر آپ سچے ہیں تو بتائیے. کوئی دن تاریخ، کس صدی میں آئے گا، کس سال میں آئے گا، کس دن میں آئے گا، کس وقت میں آئے گا، اس کی ساعت کیا ہوگی، اس کا ٹائم کیا ہوگا. لوگ سوال کیا کرتے ہیں. یقولون متى هذا الوعد، کب آئے گا وہ وعدہ. ان کنتم صادقین، اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو بتائیے. قل لكم میعاد یوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ وہ وعدہ یعنی وہ قیامت کا دن ایک دن ضرور آئے گا، لیکن جس وقت وہ آئے گا تو اس کے آنے کے مقررہ وقت میں ایک گھڑی آگے ہوگا نہ ایک گھڑی پیچھے ہوگا. لیکن صحیح وقت کا تعین، اس کا ٹائم کب فکس ہے وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے، اس کے بارے میں ہم نہیں بتا سکتے. لیکن جب آئے گا اپنے وہ مقررہ وقت پر تو ایک ساتھ آگے نہ ایک ساتھ پیچھے. لا ولا تستقدمون، لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون، نہ تاخیر ہوں گی اس میں ایک سیکنڈ کی، نہ تقدیم ہوگی ایک سیکنڈ کی. تاخیر کہتے ہیں ڈیلے ہونا، تقدیم کہتے ہیں وقت سے پہلے ہو جانا. تو تقدیم بھی نہیں ہوگی، تاخیر بھی نہیں ہوگی، اپنے وقت پر وہ آئے گا. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، اور کہنے لگے منکر ہم ہرگز نہ مانیں گے اس قرآن کو اور نہ اس کے اگلے کو. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم، اور کبھی تو دیکھے جب کہ گناہگار کھڑے کیے جائیں اپنے رب کے پاس. يرجع بعضهم إلى بعض القول، ایک دوسرے پر ڈالتے رہیں گے بات کو. اب یہ قیامت کا جو منظر اس میں پیش کیا گیا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ابھی تو یہ منکرین قیامت کے انکار کر رہے ہیں کہ قیامت کبھی آئے گی نہیں، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس قرآن کا بھی انکار کرتے ہیں اور آگے یعنی قیامت کے بارے میں جو قرآن کہہ رہا ہے اس کو بھی ہم نہیں مانتے. لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے کہ جب یہ لوگ اللہ کے حضور حاضر کر دیے جائیں گے، موقوفون عند ربہم، اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے،
یرجع بعضهم الی بعض القول، اب آپس میں ایک دوسرے کے اوپر الزام ڈالنے لگے. ایک لوگوں کا گروپ دوسرے گروپ کے اوپر الزام ڈالے گا. کیا کرے گا؟ یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین. جو لوگ کمزور تھے دنیا میں، غریب تھے، سماجی اعتبار سے کمزور تھے، پسماندہ تھے، بیکورڈ تھے، اور پسماندہ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ ترقی یافتہ لوگ بڑے لوگوں کو جس طرح زندگی گزارتے ہوئے دیکھتے ہیں اسی کی کاپی کرتے ہیں. اگرچہ کہ بڑے لوگ جس کو کہتے ہیں دنیا میں، وہ لوگ غریبوں کو یہ نہیں بولتے کہ تم ہمارے جیسی کرو، لیکن وہ لوگ جیسا کرتے ہیں غریب ان کو دیکھ کر ویسے ہی کرنے لگتا ہے. عقائد کا بھی یہی معاملہ ہے کہ بڑے لوگ جو عقیدے رکھتے ہیں تو چھوٹے لوگ بھی وہی عقیدے رکھتے ہیں. غریب یا پسماندہ یا پچھڑے ہوئے طبقات وہی حرکتیں کرتے ہیں جو بڑے لوگ کرتے ہیں. تو وہاں پر ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ کھڑا کیا جائے گا اللہ کے حضور میں. اور یہ غریب لوگ، ضعیف لوگ، کمزور لوگ، وہ طاقتور اور متکبر جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو کچھ بھی دے رکھا تھا اس کی وجہ سے وہ بڑے اکڑتے تھے، تکبر کرتے تھے، ان سے کہیں گے یہ غریب لوگ کہ اگر تم لوگ بیچ میں نہیں ہوتے تو ہم بھی ایمان والے ہوتے. یعنی تمہاری حرکتوں کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے تھے کہ تم بڑے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، تم جو عقیدہ رکھتے ہیں صحیح ہوگا، اسی لیے ہم نے بھی وہی عقیدہ اختیار کیا، ہم نے بھی کفر کیا، شرک کیا. اگر تم نہیں ہوتے تو یقیناً ہم ایمان لاتے اور آج یہ مصیبت میں نہ پڑتے. قال الذین استکبروا للذین استضعفوا، یہ استکبار کرنے والے بڑے لوگ ضعیف و کمزور لوگوں سے کہیں گے انحن صددناکم عن الہدی، کیا ہم نے تم کو روکا تھا ہدایت اختیار کرنے سے؟ ہم تم کو زبردستی تھوڑی کرتے تھے کہ تم ہدایت پر نہ چلو. اذ جاءکم بل کنتم قوم مجرمین، جبکہ ہدایت تمہارے پاس آ چکی تھی. ہم اگر گمراہ تھے، ہم اگر غلط راستے پر چلتے تھے تو ہم نے کبھی آ کر تم سے یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم بھی ہمارے ہی راستے پر چلو. تم تو دیکھا دیکھی ہمارے راستے پر چلتے تھے. ہم کبھی آ کر تم کو ہاتھ پکڑ کے تھوڑی لے جاتے تھے کہ ہمارے راستے پر چلو. لیکن تمہارے سامنے ہدایت آ چکی تھی، حقائق کھل چکے تھے، اور اس کے باوجود بھی تم گمراہی کا راستہ اختیار کر رہے تھے. تو حقیقت میں تم ہی مجرم ہیں، تم ہی گناہگار ہو. بل کنتم مجرمین. وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا ان نکفر باللہ ونجعل له اندادا. لیکن یہ کمزور لوگ طاقتور لوگوں سے پھر کہیں گے کہ تم ہم کو راست طور پر تو نہیں روکتے تھے، لیکن جو طرز زندگی تمہاری تھی، جس طرح سے تم رسومات کو، عقائد کو اور عبادت کے طریقوں کو اختیار کیے ہوئے تھے، اس سے ہم کو سوسائٹی کا، سماج کا ایک پریشر رہتا تھا کہ ہم بھی وہی طریقہ اختیار کریں جو تم کر رہے ہیں. یہاں پر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ دنیا میں لوگ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر کام کرتے ہیں. ہر کام کے لیے ان کو بولنے کی ضرورت نہیں رہتی. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں، لوگ ایسا کر رہے ہیں نا، چلو اپن بھی کریں. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو لوگ کیا بولیں گے؟ اپنے سے، اندر سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے جیسے زیادہ تر لوگ کر رہے ہیں، میجورٹی جو کر رہی ہے ہم کو بھی ایسے ہی کرنے چاہیے. حالانکہ جو صحیح کام ہوتے ہیں، جو صحیح عقائد ہوتے ہیں، جو صحیح ایمان کی بات ہوتی ہے، یا جو صحیح زندگی کا طریقہ ہوتا ہے، وہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے، بار بار اس کی ترغیب بھی دی جاتی ہے. لیکن یہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی فلاں لوگ ایسا کر رہے ہیں تو ہم کو بھی ایسے ہی کرنا چاہیے. یا اسی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے کہ اگرچہ کہ تم ہم کو راست طور پر نہیں روکتے تھے، لیکن رات دن کے تمہارے مشغلے ایسے تھے کہ ان کو دیکھ کر ہم بھی وہی راستہ اختیار کر رہے تھے. ان نکفر باللہ ونجعل له اندادا، اور اسی وجہ سے ہم جو ہے اللہ کے ساتھ کفر کر رہے تھے اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے. وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، یہ تو دونوں کے درمیان میں گفتگو اس وقت ہو رہی ہے جبکہ ابھی عذاب ظاہر نہیں ہوا. ابھی تو پیشی ہوئی ہے اللہ کے حضور میں. ایک گروپ ادھر ٹھہرا ہوا ہے، دوسرا گروپ ادھر ٹھہرا ہوا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر لعن طعن ہو رہا ہے. ابھی اصل جو کام ہے، اصل جو ایونٹ ہے عذاب کا، وہ شروع نہیں ہوا. اس دوران میں گفتگو ہو رہی ہے. لیکن جب اللہ کا عذاب ان کے سامنے آئے گا، جہنم اپنے پورے زور و شور کے ساتھ ان کے سامنے آئے گی،
یا ان کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا، یا آگے جس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ ان کے گلوں میں توق ڈال دیا جائے گا، تو اس وقت سب کی بولتی بند ہو جائے گی. اندر سے اپنے دل میں یہ لوگ شرمندہ ہوں گے اور ایک دوسرے پر لعن طعن کرنا بند کر دیں گے. ان کا ضمیر، ان کا دل اندر سے گواہی دے گا کہ مجرم تو حقیقت میں ہم ہی ہیں. ہم کو حقیقت میں دیکھنا چاہیے تھا اس زمانے میں کہ صحیح کیا ہے، سیدھا راستہ کون سا ہے، ہدایت کس کو کہتے ہیں. ہم کو یہ معلوم کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم اندھے بنے رہے اور لوگوں کو دیکھ کر ہم نے غلط راستہ اختیار کر لیا. اندر سے اپنی ندامت کو چھپا رہے ہوں گے اور اللہ کا عذاب بھگت رہے ہوں گے. وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، ہم نے ڈالے ہیں توق گردنوں میں منکروں کے. هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہی بدلہ پاتے ہیں جو کہ وہ لوگ کرتے ہیں. اور یہ لوگ قیامت کے متعلق مضامین یجمع بیننا ربنا ثم یفتح سے لے کر جو سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب واقع ہوگا. اگر تم یعنی اے نبی آپ کے متبعین سچے ہیں تو بتلائیے، آپ کہہ دیجئے کہ ہمارے واسطے ایک خاص دن کا وعدہ مقرر ہے، اس سے نہ ایک ساتھ پیچھے ہٹ سکتے ہو اور نہ آگے بڑھ سکتے ہو. یعنی گو ہم وقت نہ بتلائیں گے جو تم پوچھ رہے ہو، مگر آئے گی ضرور جس کا اس پوچھنے سے انکار کرنا تمہارا مقصود ہے. یعنی یہی بتلا دیا گیا کہ تم لوگ جو پوچھ رہے ہو اس کا صحیح وقت تو ہم نہیں بتا سکتے، لیکن ضرور آئے گی. قیامت جو آئے گی تو ضرور آئے گی، اس میں کوئی شک نہیں. اور یہ کفار دنیا میں تو خوب باتیں بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ہرگز نہ اس قرآن پر ایمان لائیں گے اور نہ اس سے پہلی کتابوں پر ایمان لائیں گے اور نہ قیامت میں یہ ساری لمبی چوڑی باتیں ختم ہو جائیں گی. چنانچہ اگر آپ ان کے اس وقت کی حالت دیکھیں تو ایک ہولناک منظر سامنے آئے گا جبکہ یہ ظالم اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے. ایک دوسرے پر بات ڈالتا ہوگا جیسا کوئی کام بگڑ جانے کے وقت عادت ہوتی ہے. چنانچہ ادنا درجے کے لوگ یعنی متبعین بڑے لوگوں سے یعنی اپنے مقتداؤں سے کہیں گے ہم تو تمہارے سبب برباد ہوئے، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لے آتے. اس پر یہ بڑے لوگ ان ادنا درجے کے لوگوں سے کہیں گے کہ کیا ہم نے تم کو ہدایت پر عمل کرنے سے زبردستی روکا تھا، بعد اس کے کہ وہ ہدایت تم کو پہنچ چکی تھی؟ نہیں، بلکہ تم ہی قصوروار ہو کہ حق کے ظاہر ہونے کے بعد بھی اس کو قبول نہ کیا. اب ہمارے سر دھرتے ہو. اور اس کے جواب میں یہ کم درجے کے لوگ ان بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ تم نے زبردستی کی تھی، بلکہ تمہاری رات دن کی تدبیروں نے ہم کو روکا تھا، جب تم ہم سے فرمائش کرتے رہتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں اور اس کے لیے شریک قرار دیں. تدبیروں سے مراد ترغیب و ترغیب ہے، یعنی رات دن کی ان تعلیمات اور ان تدبیرات کا اثر ہو گیا اور ہم تباہ و برباد ہوئے. بس ہم کو تم ہی نے خراب کیا. اور اس گفتگو میں تو ہر شخص دوسرے پر الزام دے گا، مگر دل میں اپنا اپنا قصور بھی سمجھ میں آئے گا. مضلین سمجھیں گے کہ وہ واقعی ہم نے ایسا کیا تو تھا، اور ضالین سمجھیں گے کہ گو انہوں نے ہم کو غلط راستہ بتلایا تھا، لیکن آخر ہم بھی تو اپنا نفع نقصان سمجھ سکتے تھے. ضرور ہمارا بھی بلکہ زیادہ ہمارا ہی قصور ہے. لیکن وہ لوگ اپنی اس پشیمانی کو ایک دوسرے سے چھپائیں گے جبکہ اپنے اپنے عمل پر عذاب ہوتا ہوا دیکھیں گے تاکہ نقصان میں مزید اضافہ نہ ہو. لیکن آخر میں شدت عذاب سے وہ تحمل جاتا رہے گا اور ان سب کو مشترکہ عذاب دیا جائے گا. ہم کافروں کی گردنوں میں توق ڈالیں گے، جیسا وہ کرتے تھے ویسا ہی تو وہ بھریں گے. یہاں پر یہ تمام آیتوں کی تفصیل کے بعد ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آج بھی دنیا میں غیروں کو اگر یہ اعتراض ہو کہ وہ لوگ ہدایت پر نہیں ہیں، ان کے لیڈر ہیں، ان کے مذہبی پیشوا ہیں، جس کی وجہ سے وہ لوگ اپنے اپنے مذہب پر قائم ہیں. فی الحال ان کو تو چھوڑیے، لیکن ہم مسلمانوں کا بھی اگر جائزہ لیں تو ہمارے اندر بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بڑے بھولے بھالے سمجھے جاتے ہیں اور وہ اپنے مذہبی پیشواؤں کے پیچھے چلتے ہیں. کل قیامت کے دن یہ بات ہوگی تو تمام مریدین اپنے مرشدوں سے، اپنے مذہبی پیشواؤں سے یا ان علماء سے، خطیبوں سے جنہوں نے ان کو سیدھا راستہ نہیں دکھایا، حالانکہ وہ مسجدوں کو آتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اس کے باوجود بہت ساری چیزوں میں بہت سے لوگ گمراہ نظر آتے ہیں، صحیح راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے کو اختیار کیے ہوئے ہیں. تو ان کو بھی ان آیات کی روشنی میں سمجھ لینا چاہیے کہ ہم اپنے پیشواؤں، اپنے بڑے لوگوں کی بات ہمیشہ نہ سنیں. جس حد تک کہ وہ صحیح بات کہہ رہے ہیں وہ تو سن لیں، اور جہاں جہاں ہم کو شبہ ہے کہ کہیں دھوکہ تو نہیں دے رہے، غلط بات تو نہیں بتا رہے،
تو پھر ہم کو اپنا راستہ تلاش کرنا چاہیے، اور ہدایت کی تلاش اور جستجو کرنا یہ ہر آدمی کے لیے ضروری ہے۔ جب تک کہ آدمی خود سے تلاش اور جستجو نہیں کرے گا اس کو صحیح راستہ حاصل نہیں ہوگا۔ آج بھی کتنے لوگ ہیں جو اپنے اپنے مقتداؤں مطلب مریدوں کو صحیح راستے سے ہٹا کر غلط راستے پر چلا رہے ہیں۔ کئی مسلمانوں کو روک دیا جاتا ہے کہ قرآن تم نہیں پڑھنا، ترجمہ تم نہیں پڑھنا، تفسیر تم نہیں پڑھنا، فلاں جگہ نہیں جانا، ہم جو بول رہے ہیں سننا، ہم بڑے ہیں ہماری بات ہی تم سننا۔ وہ بیچارے مجبور بھی ہو جاتے ہیں، کبھی ان کی اپنی کمزوری ہوتی ہے، ان کے دل میں کبھی یہ بات آتی بھی ہے کہ بھائی کیوں ان کی بات زبردستی سننا، چلو ہم بھی تو قرآن پڑھ کر دیکھیں، ہم کو بھی تو ترجمہ پڑھنے آتا ہے، جبکہ قرآن ہمارے گھروں میں رکھا ہوا ہے، ترجمہ ہمارے گھروں میں رکھا ہوا ہے، کچھ تو پڑھیں گے سمجھیں گے آخر حقیقت کیا ہے۔ اس کے باوجود کہتے ہیں اب مرشد بورے نہ برسے کافی ہے، کیا کرنے کا ہے، تو قرآن کھول کر دیکھنے کی ان کو توفیق نہیں۔ یہ تمام حالات بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن جب یہ پیشی ہوگی اللہ کے حضور میں اور مریدین اپنے مرشدوں کے خلاف اگر مقدمہ دائر کریں گے تو مرشد بولیں گے کہ ہم ہی نے تم کو زبردستی تھوڑی گمراہ کیا تھا، ہم نے تم کو روکا کب تھا، تم اپنی مرضی سے، تم خود بھی تو ہدایت پر آنا نہیں چاہتے تھے، اس وجہ سے تم بھی گناہ گار ہے، تم بھی سزاوار ہے۔ تو مریدین کہیں گے کہ واقعی انہوں نے زبردستی تو نہیں روکا تھا، لیکن تم زبردستی اس طرح سے کرتے تھے کہ کچھ رسومات میں، کچھ اپنے طریقوں میں ہم کو ایسے ملوث کر دیتے تھے کہ ہم انہی کو صحیح دین سمجھ کر تمہارے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ لیکن جب اللہ کا عذاب آئے گا تو بڑے بھی جائیں گے رپس میں اور چھوٹے بھی جائیں گے، اور دونوں کو مشترک عذاب کی اندر لپیٹ دیا جائے گا، تو کوئی کسی کو بچا نہیں سکے گا۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ قرآن مجید سب کے لیے ہدایت ہے، ہر آدمی پڑھ کر سمجھ سکتا ہے۔ اس میں جتنی واعظ و نصیحت کی باتیں، جتنی تذکیر کی باتیں، جتنا ایمان اور یقین کی باتیں ہیں وہ تو سب سمجھ سکتے ہیں۔ رہے مسائل تو کچھ ایسے پیچیدہ مسائل بھی قرآن مجید میں ہیں جو بغیر علماء کے نہیں سمجھے جا سکتے، تو ان مسائل کے لیے تو علماء سے رجوع کرنا ضروری ہے، لیکن جو نصیحت کی بات ہے وہ بات تو قرآن مجید سے ہر آدمی سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کو پڑھیں، سمجھیں، ترجمہ پڑھیں، اپنے گھر والوں کو پڑھائیں اور اس کو سمجھتے ہوئے ہدایت کا راستہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ سبحان ربك رب العزة عما